بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل ایمان پہ اللہ کا درود۔ آپ نے پردے پر اختلاف تو سنا ہی ہوگا، کیوں نہ آج اسی کی بات کریں، کیونکہ ایسا ہو رہا ہے کہ اب مسلمان نہیں بلکہ غیر قوم ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام میں پردہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کل کوئی اہل علم آئے اور کہے کہ قرآن میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، اور یہ وضاحت دی جائے کہ تم نماز میں سورہ فاتحہ مت پڑھا کرو، کچھ اور پڑھا کرو۔ پھر وہ یہ بھی کہیں گے ہم سے کہ اسلام میں ایک خدا کی عبادت لازم نہیں ہے۔ اب یہ ہمیں قرآن سکھانے والے ہیں، ہمارے اہل علم، اہل سیکولر مائنڈ۔ آپ نے کرناٹکا ہائی کورٹ کا کیا قول نہیں سنا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کرناٹکا ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ ہمارے حق میں صادر کیا ہے کہ اسلام میں پردے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ اسلام کا جز نہیں۔ ممکن ہے کل وہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اسلام میں نماز نہیں ہے، اسلام میں روزہ نہیں ہے۔ بہرحال کیوں نہ پردے پر بات کی جائے۔ سو قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ تشریح یہ ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یعنی نساء المؤمنین، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ پہچان لی جائیں سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا یہ باور کر لے، یہ جان لے کہ یہ شریف اور باعصمت عورتیں ہیں، کوئی کھلاڑ اور آوارہ نہیں ہے، کہ کوئی بھی بد کردار انسان ان سے گناہوں کی امید کر سکے، اپنے خواہشات کی امید لگا سکے۔ نہ ستائی جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے۔ اس مقام پر ذرا ٹھہر کر یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ قرآن کا یہ حکم اور وہ مقصد حکم جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ نور کی آیات میں یہ ہدایت گزر چکی ہے کہ عورتیں اپنی آرائش و زیبائش کو فلاں فلاں قسم کے مردوں اور عورتوں کے سوا کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور زمین پر پاؤں مارتے ہوئے بھی نہ چلیں کہ لوگوں کو اس زینت کا علم ہو جو انہوں نے چھپا رکھی ہے۔ یہ قرآن کریم کی واضح تعلیم ہے۔ اگر آپ سورہ نور اور سورہ احزاب کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں چادر لٹکانے کا جو حکم ارشاد ہوا ہے، اس کا منشا غیروں سے، اجنبیوں سے زینت چھپانا ہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ منشا اسی صورت پورا ہو سکتا ہے جبکہ چادر بجائے خود سادہ ہو، ورنہ ایک مزین اور جاذب نظر کپڑا لپیٹ لینے سے تو یہ منشا اور الٹا فوت ہو جائے گا۔ اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف چادر لپیٹ کر زینت چھپانے کا حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ عورتیں اپنے اوپر چادر کا پلو لٹکا لیا کریں۔ کوئی معقول آدمی جس نے قرآن سے بےمانی نہ کی ہو، اس ارشاد کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں لے سکتا کہ اس سے مقصود گھونگھٹ ڈال لینا ہے۔ اور پھر اس حکم کی علت اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے کہ یہ وہ مناسب ترین طریقہ ہے جس سے یہ مسلمان خواتین پہچان لی جائیں گی اور اذیت سے محفوظ رہیں گی۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے
کہ یہ ہدایت ان عورتوں کو کی جا رہی ہے جو مردوں کی چھیڑ چھاڑ اور ان کی نظر بازی اور ان کی شہوانی التفات سے لذت اندوز ہونے کے بجائے اس کو اپنے لیے تکلیف دہ اور اذیت ناک محسوس کرتی ہے، جو معاشرے میں آبرو باختہ شمع انجمن قسم کی عورتوں میں اپنا شمار کرانا نہیں چاہتی، اس کے برعکس بلکہ عفت مآب چراغ خانہ ہونے کی حیثیت سے معروف ہونا چاہتی ہے۔ ایسی شریف اور نیک خواتین سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فی الواقع اگر تم اس حیثیت سے معروف ہونا چاہتی ہو اور مردوں کی ہولناک توجہات حقیقت میں تمہارے لیے موجب لذت نہیں بلکہ موجب اذیت ہے، تو اس کے لیے مناسب طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم بناؤ سنگار کر کے پہلی رات کی دلہن بن کر گھروں سے نکلو اور دیکھنے والوں کی حریص نگاہ کے سامنے اچھی طرح اپنا حسن نکھار کر پیش کرو، بلکہ اس غرض کے لیے تو مناسب طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی ساری آرائش و زیبائش کو اپنے چادر کے اندر چھپا کر نکلو اور گھونگھٹ ڈال لو اور اس طرح چلو کہ زینت کے ایک جھنکار بھی لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ نہ کرے۔ جو عورت باہر نکلنے سے پہلے بن ٹھن کر تیار ہوتی ہے اور اس وقت تک قدم باہر نہیں نکالتی جب تک کہ ساتھ سنگار نہ کر لے، آخر اس کی غرض اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا بھر کے مردوں کے لیے اپنے آپ کو جنت نگاہ بنانا چاہتی ہو اور خود انہیں دعوت التفات دیتی ہے، اور اگر اس کے بعد اس کا یہ دعویٰ ہے کہ لوگوں کی بھوکی نگاہیں اسے تکلیف دیتی ہیں، اگر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ معاشرے کی بیگم اور مقبول عام خاتون کی حیثیت سے معروف نہیں ہونا چاہتی بلکہ عفت مآب اور گھر گرہستن بن کر معروف ہونا چاہتی ہیں، تو یہ ایک فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انسان کا قول اس کی نیت متعین نہیں کرتا بلکہ اس کی اصل نیت وہ ہوتی ہے جو اس کے عمل کی شکل اختیار کرتی ہے۔ جو عورت جاذب نظر بن کر غیر مردوں کے سامنے جاتی ہے اس کا یہ عمل خود ظاہر کر دیتا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات کام کر رہے ہیں، اور فتنے کے طالب لوگ اس سے وہی کچھ وابستہ کرتے ہیں جو ایسی عورت سے کی جا سکتی ہو۔ قرآن عورتوں سے کہتا ہے کہ اگر تم چراغ خانہ بننا چاہتی ہو تو اس طور طریقے کو چھوڑ دو جو شمع انجمن بننے کے لیے موضوع ہیں، اور اس طرز زندگی کو اختیار کرو جو چراغ خانہ بننے میں مدد دے سکے۔ کسی شخص کی ذاتی رائے خواہ قرآن کے موافق ہو یا اس کے خلاف، اور اگر وہ قرآن کی ہدایت کو اپنے لیے ضابطہ عمل بنائے یا نہ بنائے، بہرحال اگر وہ تعبیر کی بددیانتی کا مرتکب نہ ہونا چاہتا ہو تو قرآن کا منشا سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ منافق نہیں ہے تو وہ مانے گا کہ قرآن کا منشا وہی ہے جو اوپر بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کوئی بھی عمل کرے خواہ وہ قرآن کے حق میں ہو تو یہ بات مان کر کرے گا کہ وہ قرآن کے خلاف قرآن کے عقائد کو اپنے لیے صحیح نہیں سمجھتا۔ یہ تو ہے وہ قرآن کی باتیں، چنا آپ کو ہم نئے ادب کے متعلق چند وضاحت دے دیں۔ یہ بات تو لازم و مستلزم ہے کہ پردے کے احکام چند عورتوں کے پاس محفوظ ہیں، ورنہ آج پردہ ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ یہ وہ اصل تاثرات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مریم کی تعریف کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام کا معاملہ یوں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے نیک خاتون، نیک بندیوں میں سے ہے۔ اہل ایمان کی خواتین کو حضرت مریم علیہ السلام کی طرز فکر اور طرز زندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تم سے نہیں ہوتا، تمہیں کس نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ چلیں آپ کو ہم ایک اور نیا ادب اس سے آپ کو آشنا کراتے ہیں۔ مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا پردہ۔
اس میں بہت سارے ایسے ٹاپک ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں. بہرحال میں اس سے اقتباس فیض کر رہا ہوں. اس میں ایک عنوان ہے فیصلہ کن سوال. اس کا ایک مضمون ہے. اس میں وہ کہتے ہیں ایک نامور رسالے میں اب سے 1.5 سال پہلے ایک مختصر افسانہ پشیمانی کے عنوان سے شائع ہوا تھا. مضمون کا خلاصہ سیدھے سادے الفاظ میں یہ ہے کہ ایک شریف خاندان کی لڑکی ایک شخص سے آنکھ لڑاتی ہے. اپنے باپ کی غیر موجودگی اور ماں کی لا علمی میں اس کو چپکے سے بلا لیتی ہے. ناجائز تعلقات کے نتیجے میں حمل قرار پا جاتا ہے. اب اس اپنے ناپاک فعل کو حق بجانب ٹھہرانے کے لیے وہ دل ہی دل میں یوں استدلال کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں پریشان کیوں ہوں, میرا دل دھڑکتا کیوں ہے, کیا میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے, کیا میں اپنی کمزوری پر نادم ہوں؟ شاید ہاں. لیکن اس رومانی چاندنی رات کی داستان تو میری کتاب زندگی کے سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہے. شباب کے مست لمحات کی اس یاد کو تو میں اب بھی اپنا سب سے عزیز خزانہ سمجھتی ہوں. کیا میں اس لمحات کو لانے کے لیے اپنا سب کچھ دینے کو تیار نہیں؟ پھر کیوں میرا دل دھڑکتا ہے؟ کیا گناہ کے خوف سے؟ کیا میں نے گناہ کیا؟ نہیں, میں نے گناہ نہیں کیا. میں نے کس کا گناہ کیا؟ میرے گناہ سے کس کو نقصان پہنچا؟ میں نے تو قربانی کی اس کے لیے. کاش کہ میں اور قربانی کرتی. میں گناہ سے نہیں ڈرتی, لیکن شاید میں اس چڑیل سوسائٹی سے ڈرتی ہوں. اس کی کیسی کیسی معنی خیز اشتباہ آمیز نظریں مجھ پہ پڑتی ہیں. آخر میں کیوں ڈرتی ہوں؟ اپنے گناہ کے باعث. لیکن میرا گناہ ہی کیا ہے؟ کیا جیسا میں نے کیا ایسا ہی سوسائٹی کوئی اور لڑکی نہ کرتی؟ وہ سہانی رات اور وہ تنہائی, وہ کتنا خوبصورت تھا. اس نے کیسے میرے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیا اور مجھے اپنی آغوش میں کھینچ لیا, پینچ لیا. اس کے گرم اور خوشبودار سینے سے میں کس اطمینان کے ساتھ چمٹ گئی. میں نے ساری دنیا ٹھکرا دی اور اپنا سب کچھ اس لمحات عیش پر تج دیا. پھر کیا ہوا؟ آخر کوئی اور کیا کرتا؟ کیا دنیا کی کوئی عورت اس وقت اس کو ٹھکرا سکتی تھی؟ گناہ میں نے ہرگز نہیں کیا. میں ہرگز نادم نہیں. میں پھر وہی کرنے کو تیار. عصمت ہے کیا؟ کنوار پن یا خیالات کی پاکیزگی؟ میں کنواری نہیں رہی, لیکن کیا میں نے اپنی عصمت کھو دی؟ فسادی ٹریل سوسائٹی کو جو کچھ کرنا ہو کر لے. وہ میرا کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں. اس کی پرحماقت انگشت نمائی سے میں کیوں جھپوں؟ اس کی کانا پھوسی سے میں کیوں ڈروں؟ کیوں اپنا چہرہ زرد کر لوں؟ اس کے بے معنی تمسخر سے میں کیوں منہ چھپاؤں؟ میرا دل کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا. پھر کیوں نہ بوانگ دوہل اعلان کر دوں کہ میں نے ایسا کیا اور خوب کیا. یہ طرز استدلال اور یہ طرز فکر ہے جو ہمارے زمانے کا ادیب ہر لڑکی کو, شاید خود اپنی بہن اور بیٹی کو بھی سکھانا چاہتا ہے. تو اس کی تعلیم یہ ہے کہ ایک جوان لڑکی کو رومانی رات میں جو گرم سینہ بھی مل جائے اس سے اس کو چمٹ جانا چاہیے, کیونکہ ایسی حالت میں یہی ایک طریقہ کار ممکن ہے. اور جو عورت بھی اس حالت میں ہو وہ اس کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتی. اور یہ فعل گناہ نہیں بلکہ قربانی ہے. اور اس سے عصمت پر بھی کوئی حرف نہیں آتا. بھلا خیالات کی پاکیزگی کے ساتھ کنوار پن قربان کر دینے سے بھی کہیں عصمت جاتی ہوگی؟ اس سے تو عصمت میں اور اضافہ ہوتا ہے. بلکہ یہ ایک ایسا شاندار کارنامہ ہے
کہ ہر عورت کی زندگی میں سنہری الفاظ سے لکھا جانا چاہیے، اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی ساری کتاب زندگی ایسے ہی سنہرے الفاظ میں لکھی ہوئی ہو۔ رہی سوسائٹی جو ایسی عصمت باب خواتین پر حرف رکھتی ہے تو وہ چڑیل اور فسادی ہے۔ قصوروار وہ خود ہے جو ایسی اثار پیشہ لڑکیوں پہ حرف رکھتی ہے، نہ کہ وہ صاحبزادی جو ایک رومانی رات میں کسی کھلی ہوئی آغوش کے اندر پھینچے جانے سے انکار نہ فرمائے۔ ایسی ظالم سوسائٹی جو اتنے اچھے کام کو برا کہتی ہے، ہرگز اس کی مستحق نہیں کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کار خیر کو انجام دے کر اس سے منہ چھپایا جائے، نہیں بلکہ ہر لڑکی کو علل اعلان بے باکانہ اس اخلاق و فضیلات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور خود شرمندہ ہونے کے بجائے ہو سکے تو الٹا سوسائٹی ہی کو شرمندہ کرنا چاہیے۔ یہ جرأت و جسارت کبھی بازار میں بیٹھنے والی بیسواؤں کو بھی نصیب نہ تھی، کیونکہ ان بد نصیبوں کے پاس ایسا فلسفہ اخلاق نہ تھا جو ثواب کو گناہ اور گناہ کو ثواب کر دیتا۔ اس زمانے کی بیسوا عصمت بیچتی تھی، لیکن خود کو یعنی اپنے آپ کو ذلیل اور گنہگار سمجھتی تھی۔ مگر اب نیا ادب ہر گھر کی بہو اور بیٹی کو پچھلے زمانے کی بیسواؤں سے بھی 10 قدم آگے پہنچا دینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بدمعاشی و فحشکاری کی پشتی پناہی کے لیے ایک نیا فلسفہ اخلاق پیدا کر رہا ہے۔ کیا اہل ہند کے لیے یہ شرم کی بات نہیں؟ کیا یہ ہے وہ نیا ادب جو ہر لڑکی کو اس پر ضرور عمل پیرا ہونا چاہیے؟ عشق محبت مقدس ہے، عشق مقدس ہے، یہ گناہ آلود دلوں میں جاگزی نہیں ہوا کرتا۔ کیا آزادی اس کا نام ہے کہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کر لیا جائے؟ کیا اپنی قومی تہذیب کا خون کر دیا جائے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیا جائے اور مظاہرہ ایسے کیا جائے کہ گویا کہ اس نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہو؟ کیا اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا یہ ہمارا ادب نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کی عزت، اہل خاندان کی عزت اور اپنے اندر ایک احترام پیدا کرنا ان سب کے لیے، کیا یہ وہ آزادی نہیں ہے؟ کیا آزادی صرف جرم کا نام ہے؟ 21ویں صدی کی تصور آزادی کا اصل اگر آپ اس کے ترجمے کو دیکھیں، اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں تو آزادی نام ہے گناہ کرنے کا۔ اس ملک ہندوستان میں دو سیم جینڈر یعنی دو صنفوں کے آپس کے تعلقات کوئی قابل تردید چیز نہیں۔ اس ملک میں دو مرد ناجائز تعلقات قائم کریں، اب یہ اہل ہند کے لیے کوئی قابل ذلت چیز نہیں، بلکہ یہ آزادی انفرادی ہے، ایک فرد کی آزادی ہے۔ اس ملک میں دو عورتیں آپس میں خراب ہوں، اب یہ کوئی قابل تردید بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو قابل تحسین ہے، بلکہ میں کہوں تو مستحسن ہے۔ لیکن وہیں کوئی شریف عورت اپنے آپ کو ان تمام وحشتوں سے دور کرے اور فطری طور پر زندگی جیے اور اپنی آرائش کو اور اپنی زیبائش کو محفوظ کرے، اپنے آپ کو معاشرے پہ ظاہر نہ کرے، تو ان نام نہاد اہل علم کے سینوں پر ناروا قید گزرتی ہے۔ ایک بات امت مسلمہ کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے لیے ہر وہ ادارہ خیر آندھے منہ گرا ہے جب بھی ہم اپنے مسائل ان کے پاس لے گئے ہیں۔ کوئی جوڈیشری، کوئی ادارہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ پردے کا کانسیپٹ پوری طرح اسلام میں ایک سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم قانون کا سہارا بھی لیں تب بھی ہم پامال کیے جائیں گے۔ مجھے یاد آ گیا ارسطو کا وہ قول جو انتہائی خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ ایک جھوٹ ہے۔ قانون وہ مکڑی کا جالا ہے جس میں چھوٹے موٹے کیڑے پھنس جایا کرتے ہیں،
لیکن بڑا جانور اس کو پھاڑ کر چیر کر نکل جاتا ہے. یہ ہے اس کی حقیقت. اس وقت ہم ہائی کورٹ کے ججمنٹ پر انتہائی افسردہ ہیں کہ انہوں نے پورے تاریخ اسلام کو ذلیل و رسوا کر دیا اور یہ صاف بے باکانہ اعلان کیا کہ اسلام میں پردے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے. کیا کسی نے بھی ان کے سامنے سورہ نور اور سورہ احزاب نہیں پڑھی؟ کیا واقعی ہماری بات سنی جا رہی ہے؟ مجھے اندیشہ ہے. ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی القاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت.